اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن اس مذاق کے اندر جو ہے کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہوتا تھا، خوش طبعی کرنا مقصود ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول کس طرح مذاق کیا کرتے تھے؟ جس طرح ابو عمیر کی ایک چڑیا ہوتی تھی، تو وہ چڑیا مر گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کو حوصلہ دینے کے لیے، بھائی ابا عمیر ما فعل نغیر، کہ آپ کی چڑیا چھوٹی چڑیا کا کیا ہوا؟ اس سے ملنے کے لیے آئے، اس سے خوش طبعی کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے آئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں مذاق کے اندر بھی انی لا اقول الا حقا، مذاق کے اندر بھی میں حق بات ہی کہتا ہوں، کوئی جھوٹ بات نہیں کہتا، جو بات میں کرتا ہوں وہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جو ہے نا ایک اونٹ چاہیے سواری کے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس جو ہے اونٹنی کا بچہ ہے، میرے پاس کیا ہے؟ اونٹنی کا بچہ، میں آپ کو وہ دوں گا۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر اونٹ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو میرا مطلب یہی تھا آپ کو اونٹ ہی دوں گا، لیکن وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاجی کر رہے تھے، اس سے بات کر رہے تھے، صحابی سے مذاق کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی بوڑھی عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول، کیوں، وجہ کیا ہے، بوڑھی عورت جنت میں داخل کیوں نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا، اما تقرئین القرآن انا انشأناہن، انشان کہ ہم جو ہے نئے سرے سے وہاں پہ عورتوں کو بنائیں گے، اچھے طریقے سے ان کی بناوٹ بہترین کریں گے، ان کو کنواریاں بنائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین بوڑھی عورتوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ بوڑھی عورتوں کو بھی کنواریاں بنا کر بہترین بناوٹ کے اندر بہترین خوبصورتی دے کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول اس طرح مذاق کیا کرتے تھے جس کے اندر سچ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح زاہر بن حرام جو ہے ایک گاؤں اور دیہات کا بندہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، وہ آتا تھا اللہ کے رسول کو ہدیہ دیا کرتا تھا اور اللہ کے رسول بھی اس کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ تو ہوا کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، دیکھا کہ یہ جو ہے نا سامان بیچ رہا ہے، اللہ کے رسول پیچھے سے آ کر جو ہے اس کو جو ہے نا پیچھے سے گلے لگا لیا، یعنی اس کو پکڑ لیا پیچھے سے۔ تو اس ظاہر بن حرام صحابی نے کہا کہ آپ کون ہیں، کیوں پکڑا ہوا ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ تو جب بعد میں اس کو پتہ چلا اللہ کے رسول میرے پیچھے کھڑے ہیں، تو ظاہر بن حرام نے کیا کیا، اپنی پیٹھ کو خود اللہ کے رسول کے سینے کے ساتھ ملانے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے اس نے پکڑا ہوا ہے، تو خود اپنی جو ہے پیٹھ کو اللہ کے رسول کے ساتھ ملانے لگے، اور کیونکہ جان لیا تھا، پہچان لیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ ظاہر بن حرام کو پکڑ کے کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو ظاہر بن حرام نے کہا کہ اللہ کے رسول میری تو قیمت کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی خریدے گا نہیں، بالکل سستی قیمت میں میں جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی قیمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاجی کرتے تھے، خوش طبعی کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی تکلیف کسی کو دینا مقصود نہیں ہوتی تھی، اس طرح مذاق کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر مذاق کرتے ہیں اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، تو یہ ایک طریقہ احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا، خوش طبعی جو طبیعت اخلاق اللہ کے رسول کا تھا، یہ ہمیں دین اسلام ہمیں تربیت دیتا ہے اور اخلاق سکھاتا ہے۔